مطابق جب صوبوں کو اختیارداری دیں گے اس میں بلوچستان کا حصہ بھی وہی ہوگا جو بلوچستان نے ڈیمانڈ کیا تھا، یا بلوچستان کے صوبائی حکومتوں سے جو حقوق طلب کیے گئے مرکز سے وہ اس کو ملیں گے۔ یہ باتیں تو اس وقت ہو سکتی ہیں کہ جب ہم اس پوزیشن پر پہنچ جائیں کہ جہاں پر ہم ساؤنڈ گارنٹی کے لیے کسی تھرڈ فورس کو لے کے آ جائیں۔ اب ہم جس دروازے سے گزر ایک پاکستانی شہری کی حیثیت سے یہ تو سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ پاکستان کے معاملات کو انٹرنیشنل فورا پہ لے کر جائیں۔ یہ تو ہمارا ملک ہے اور ہم نے آئین کے تحت اس کو چلانا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت وہ 73 کے آئین کے مطابق، پاکستان کے آئین کے مطابق، چاہے وہ 1947 کے بعد کے پروگرام ہو یا 2009 کے ہوں، ان کے مطابق ہم نے پاکستان میں تمام قومیتوں کے حقوق کو تسلیم کرنا ہے۔ اب سوال یہاں درانی صاحب یہ پیدا ہوتا ہے، خان صاحب کی آواز ان کی گفتگو میں بھی باز گشت آئی، انہوں نے بھی کہا کہ یہ 73 کا آئین جو ہے اگر رہتا اپنی اصل حالت میں تو غالباً آج یہ حالات نہ ہوتے بلوچستان میں۔ اسی کو بحال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ کی جمہوری حکومت آئی ہے، تقریباً 2 سال ہو چکے ہیں، ابھی تک 17ویں ترمیم جون کی کیوں پڑی ہے؟ میرے حساب سے آپ کو اس مارچ سے پہلے آپ کو پاکستان کے تمام آئینی حقوق جو پاکستان اور بلوچستان کے عوام کو ملنے چاہیے وہ آپ کو مل جائیں گے۔ اس میں وقت کا قدغن آپ کیوں لگاتے ہیں اور اس طرح کیوں کہتے ہیں کہ اتنے دنوں کے بعد آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ ہمارے پاس جو اس جمہوری دور میں یہ چیزیں آپ طے کر چکے تھے نا، یہ تو جو آپ کا چارٹر آف ڈیموکریسی میں طے تھی، مینیفیسٹو میں لکھا ہوا تھا، لوگوں نے ووٹ دیا تو مینیفیسٹو کو پڑھا کہ ہم اس پارٹی کو ووٹ دیں گے تو یہ ہوگا، وہ ہوا نہیں۔ جاوید صاحب ایک بات کو لیں کہ آج آپ کو جمہوری پارٹیاں ایک ساتھ نظر آ رہی ہیں ڈکٹیٹرشپ کے خلاف۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب کے بندے جو ہے وہ اٹھ کر کے کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان کے حقوق کو تسلیم کیا جائے۔ یہ وہ جمہوری طریقہ کار تھا کہ جس کے مطابق آج نواز شریف صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان کے حقوق کو دینا ہوگا۔ تو جو خان صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ پنجاب ہمارے بالادستی کی وجہ سے ہمیں نہیں دے رہا، یس پنجاب نے ہمیں 63 سال سے بلوچستان کا بیخ نکالا، ہمارا خون نچوڑ کر کے چھوڑ دیا ہے، یہ میں بھی تسلیم کرتا ہوں، آپ بھی تسلیم کریں۔ نہیں میں نہیں کروں گا، کیونکہ دیکھیے میں پنجاب، سندھ، بلوچستان اور سرحد کی بات نہیں کرتا اس پروگرام میں، میں پاکستان کی بات کرتا ہوں۔ ہم پاکستانی بن کے سوچنا پڑے گا منسٹر صاحب، آپ جو ہیں آپ منسٹر آف اسٹیٹ کو پاکستان ہیں جناب۔ جب آپ مجھے سنیں گے تو آپ کو سمجھ آئے۔ فرمائیے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ہوا یہ اس طرح، اسی طرح ہوا تو آدھا بلوچستان تو آدھا پاکستان ہے، یعنی پورا بلوچستان آدھا پاکستان ہے۔ آدھے پاکستان کے لوگ جب ناخوش تھے کس سے؟ مرکز سے اور پنجاب سے۔ نہیں لیکن وہاں کے سرداری نظام سے بھی تو لوگ کافی ڈسٹربڈ ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ ایسے تمام سردار نہیں، کچھ سردار ایسے ہیں جو کہ استحصال کرتے ہیں کمزور اقلیتوں کا، کمزور لوگوں کا، جن سے وہ کام کرواتے ہیں، ان کو حقوق نہیں دیتے۔ میں جس چیز کا آپ نے سوال کیا میں اس کا جواب آپ کو دے رہا ہوں کہ جب ہمارا استحصال یا کسی طبقے نے کیا تھا، آج کے جمہوری دور میں جب یہ جمہوری پارٹیاں آج متفق ہو چکی ہیں، ان کے نیت پر آپ کو شک نہیں کرنا چاہیے، ان کے عمل کی طرف آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آنے والے دنوں میں جو عمل کرنے جا رہے ہیں۔ خان صاحب مطمئن ہو جائیں، چارٹ آف ڈیموکریسی کا خان صاحب کے ساتھ تعلق نہیں، یہ بے نظیر بھٹو یہ تعلق داری ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا کہ وہ ملک میں مکمل جمہوریت کو بحال کرنے کے لیے محترمہ بے نظیر بھٹو کے ویژن کو اور محترمہ کے مشن کو چلانے کے لیے جو اقدامات کریں گے، یہ وہ راہ ہے جس کو آزاد حقوق بلوچستان کے حوالے سے آج آپ دیکھ رہے ہیں، یا اصلاحاتی کمیٹی جو اس وقت آئین کی طرف کو حقوق کو دلانے کے لیے جو بیٹھی ہے نا، اس کے حوالے سے آپ دیکھیں اس کو۔ مستقبل آپ کا اتنا بہتر اور روشن ہے کہ جس میں باہمی اتحاد اور اتفاق کے ساتھ اس ملک کو چلانا ہوگا، اور اس انڈسٹریز کے آپ منسٹر ہیں، لیکن دیکھیے کتنے بہران ہیں ہمارے۔ کوئی پریشان مت ہو جاؤ۔ پریشان کیسے نہ ہو جاؤں؟ جب میرے ملک کے لوگ لائنوں میں کھڑے ہوں تو میں پریشان نہ ہوں؟ قطعاً نہیں۔ کون ہوگا پھر؟ آج جمہوریت نہیں ہوں گے تو کون ہوگا میرے بھائی؟ آپ دیکھیں آج اپنے ملک کی چیزوں کو لے کر کے آپ چل رہے ہیں۔ آپ انڈسٹریز کے حوالے سے آپ ہمیں یہ بتائیے کہ کیا آپ ہی نے میرے ہی پروگرام میں کہا کہ کوئی بحران نہیں ہے، لیکن پھر ہم نے لائنیں بھی دیکھی، اور لائنوں میں کھڑی ہوئی خواتین بھی دیکھی، ان پہ برستے ہوئے ڈنڈے بھی دیکھے۔ چینی کے حوالے سے، آٹے کے حوالے سے، دونوں کے حوالے سے اگر ہم نے سستا دے دیا تو خراب کی۔ جب ایک چیز سستا مل رہا ہے تو لوگ رش کریں گے۔ ہم نے اگر اپنی فلاح کے لیے، مملکت کی فلاح کے لیے دانشمند انداز میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب سستا ہو، جب دیکھیں غریب کو سبسڈی دی، غریب کے لیے لائن لگ گیا۔ آپ نے آٹے میں سبسڈی دی، غریب کو دے دیا۔
پاکستان گورنمنٹ نے اپنے فنڈ سے پاکستان کے عوام جو ہولڈنگ کے بارے میں ذکر نہیں کریں گے آپ کے علم میں نہیں ہے، آپ کے علم میں ہے، آپ اس کے بارے میں بات نہیں کرتے، یہ کیوں ہے؟ میں اس کے خلاف ہوں جو کر رہا ہے اس پر. جو ذخیرہ اندوز ہیں ان کے خلاف آپ آپریشن کر سکتے ہیں نا؟ ہم آپریشن کر چکے ہیں. اچھا، تو کیا نتائج نکلے ہیں؟ آپ کیا بے نقاب کریں گے ان شخصیتوں کو جو کہ ذخیرہ اندوز کہلاتے ہیں؟ گزر چکا ہے وہ، تو ابھی چینی مارکیٹ میں اوپن آ گئی ہے، وہ بے نقاب کرو گے؟ بے نقاب کیا آپ نے؟ تقریباً میرے خیال میں جتنے بھی تھے وہ بے پردہ ہو کر کے آئے. بے نقاب تو اپنی جگہ پہ، بے پردہ کر کے ہم نے اس میں عدالتوں کا چکر ان کو لگوا دیا، ان کو ہم نے تانوں کا چکر لگوا دیا، ان کے اسٹاک کو قبضے میں لے لیا، ان کے تمام چیزوں. شہباز شریف نواز صاحب نے تو تمام چیزوں کو کنٹرول میں رکھا، پنجاب کی حد تک، سندھ کی حد تک بھی اپنے کامل شاہ صاحب نے سب کچھ کر لیا. دیکھیں حکومتی کچھ اخلاقی اقدار ہوتے ہیں اس کے. اگر آپ کہتے ہیں کہ ہر چیز کو ہم اوپن کر کے اسی معیار پر آپ کے مزاج کے مطابق رکھیں تو خاصا مشکل ہے. پاکستان ایک جنگی حالت میں بھی ہے، اس کو بھی آپ سامنے رکھیں. اور اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو ریٹ اوپر ہو گئے تھے ہمیں اس کو بھی دیکھنا ہے، ہمیں اپنے کسان کو بھی دیکھنا ہے. ہم یہ کر سکتے تھے کہ سارے کا سارا باہر سے لا کر کے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ انڈسٹریز کوئی نئی لگ رہی ہیں، کوئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے 2010 میں؟ یہ کہا جاتا ہے کہ جب تک ملک میں اسٹرانگ انڈسٹریل بیس نہ ہو تو اکانومی گرو نہیں کر سکتی. ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کی اکانومی کا جو انحصار ہے وہ ایگریکلچر پہ ہے، لیکن انڈسٹریل سیکٹر میں کیا مراعات آپ دے رہے ہیں اس وقت کہ وہاں پہ لوگ سرمایہ کاری بھی کریں؟ اسی ذہن کو تبدیل کر رہے ہیں، اسی ذہن کو ہم تبدیل کر رہے ہیں کہ صرف ایگریکلچر پر انحصار پاکستان کا نہیں ہے، بلکہ بلوچستان اور پاکستان کے تمام حدود میں مائن اور منرلز جو آپ کے ہیں ان کو ہم ڈسکوری پر لے کے آ رہے ہیں، ان پر ہم انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اور انڈسٹری کا وہ پیٹرن جو کل کا تھا پرانا، اس کو ہم اپ ٹو ڈیٹ کرنے کے لیے ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ساتھ چلانا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ہمارا یہ کہ 2010 سال ہوگا پاکستان کے مکمل ترقی کا. اگر کہیں بھی کوئی انویسٹر دنیا کا ہمیں سنتا ہے، سمجھتا ہے، تو اس وقت اس کو پاکستان میں آ کے انویسٹ کرنا چاہیے، کیونکہ انویسٹمنٹ کے لیے اس وقت پاکستان کا ماحول کیسے آپ سیف گارڈ کریں گے؟ تقریباً تمام علاقوں میں سیکورٹی آپ کی بہت مضبوط طریقے سے موجود ہے. کل آپ سنا ہوگا، آپ تو خیر یہاں ہیں، لیکن ابھی جو اسلام آباد میں ایک دفعہ پھر بم دھماکہ بالکل نیول ہیڈ کوارٹر کے. بالکل میں مانتا ہوں اس طرح کے واقعات تو ہوتے رہتے، تو کیا انڈسٹریل اسٹیٹس بند ہو جائیں گے؟ ان کو ختم کریں نا. نہیں، ختم کرنے کا دیکھیں، جب آپ انٹرنیشنل ایک لڑائی میں موجود ہیں، اس کے گراؤنڈ آپ کے پاس موجود ہیں، 30,000 فوجیں اور آ رہی ہیں انٹرنیشنل آپ کے بارڈر پہ، تو وہ اس طرح کی چیزیں تو آپ کو تنگ کرنے کے لیے بنی. تو ہمیں اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. کس کو؟ کہ ہمارے ملک میں اس طرح دھماکے ہوتے رہے. یہ تو ہر جگہ، یعنی ان کو روک نہیں، کہاں ہوتا ہے؟ یہ ہر جگہ ہوتا ہے. سوسائڈ بمز آپ اس علاقے کو چھوڑ دیجئے، دنیا کے کسی ایسے علاقے میں. یورپ میں بتائیں کہاں ہوا سوسائڈ بمنگ؟ اب چھوڑ دیجئے اس بات. نہیں بتائیے. میں کہتا ہوں اس کو چھوڑ دیجئے. کیسے چھوڑ دیں آپ؟ یورپ ہمارے پاس موجود ہے، اگر ہم یورپ کے پاس گئے تو وہ اسی طرح ہو جائے گا. اس کو چھوڑ دیجئے، ہمارے ساتھ رہنے دیجئے. ایسی بات نہیں ہے. پاکستان دیکھیں، میں آپ کو اس وقت میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان جس ترقی کی شاہراہ پہ آج رواں دواں ہے، یا اس کی منزل کا تعین اس نے کیا ہے، وہ مستقبل پاکستان کا بہت روشن ہے. اس میں اس چیز کی گھبراہٹ یا کہ جہاں دھماکے ہو رہے ہیں اور ہم کیونکہ ڈیولپمنٹ نہیں کرنا چاہتے، نہیں. آج آپ کی پالیسی ساز اداروں نے پالیسیاں بنا. کون سی انڈسٹریز کو انکریج کر رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کون سی انڈسٹریز پاکستان، آپ نے کہا نا کہ انڈسٹریز لگنی چاہیے ملک میں، اور کون سی انڈسٹری لگا رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ کسی بھی شعبے کو، ٹیکسٹائل کو لیجئے، اس سے بڑھ کر کے مائننگ کے تمام انڈسٹری کو ڈیولپ کیجئے. ایک صنعت کار جو بیرون ملک رہتا ہے پاکستان میں آ کے اگر وہ انڈسٹری لگانا چاہتا ہے تو کیا کرے؟ ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں ہم گوادر سے لے کر کے جو آپ کے گلگت تک کے تمام علاقوں میں ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں ہم ڈیولپ کر کے ان کو دے رہے ہیں. اور جتنا میرے خیال میں کہ اس دفعہ ہم ان کو چانس دے رہے ہیں، پاکستان دنیا کے کسی خطے میں بھی ان